حدیث شریف میں آتا ہے ایک اعرابی صحابی خلاد بن رافع آئے، حضور مسجد کے ایک حصہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ گیا، پھر نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا آپ نے، پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، دوبارہ نماز پڑھ کے آ، تیری نماز کامل نہیں ہے۔ پھر گیا، تیسری مرتبہ پڑھ کے آیا، جب آپ نے تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ 100 دفعہ بھی پڑھنے کا حکم دیں گے، جیسی آتی ہے ویسی ہی پڑھ کے آؤں گا۔ اس میں جو کمی ہے آپ اس کی وضاحت اور نشاندہی فرما دیں، آپ جیسی فرمائیں گے میں ویسی پڑھ لوں گا۔ پھر حضور نے وضاحت کی کہ تیری نماز میں تعدیل ارکان کی کمی ہے۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکوع پورے اطمینان سے کرنا کہ کمر سیدھی ہو جائے، رکوع کے بعد جب نمازی کھڑا ہوتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اور کچھ دیر کچھ سیکنڈ اسی حالت میں کھڑے رہنا کہ بندہ بالکل حالت استوا میں آ جائے۔ پھر جب سجدے میں جائے تو اس طرح اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا کہ اس کے تمام اعضاء اپنی جگہ پہ ٹک جائیں، ایک اصل حالت پہ آ کے کچھ مدت وہاں گزار لیں۔ پھر جب سجدے سے اٹھے تو جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان ہوتا ہے اس میں کچھ دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، اگر اس کے بغیر نماز پڑھی جائے تو واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ امام شافعی وغیرہ اگرچہ اسے فرض قرار دیتے ہیں، بہرحال فقہائے احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کامل رہنمائی کی کہ رکوع ایسے کرنا ہے، رکوع کے بعد قومہ ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، بین السجدتین جلسہ ایسے کرنا ہے، پوری رہنمائی کی، عبادات کی بھی۔ تو یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے دوستوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں ابھی رکوع میں پورے جاتے نہیں کہ کھڑے پہلے ہو جاتے ہیں، پھر ابھی سیدھے کھڑے ہوتے نہیں کہ سجدے کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں، سجدہ اطمینان سے کر نہیں پاتے، پیشانی ٹیکتے ہی سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھنے کا تو تصور ہی نہیں، پورے سیدھے بھی نہیں ہوتے، اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی نمازوں سے اس کمی کو دور کیجئے، یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ نماز میں چوری قرار دی گئی ہے، یہ نماز کی چوری ہے کہ بندہ رکوع صحیح نہ کرے، سجدہ صحیح نہ کرے۔ اور ایسی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کے دن نمازی کے منہ پہ پرانے کپڑے کی طرح پھینک کے مار دی جائے گی۔